تو آپ نے سنا ہے کچھ حضرت شیشہ علیہ السلام کے بارے میں؟ کیا سنا ہے؟ اللہ کے دوسرے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبی اور دوسرے نبی تھے. سوال میرا یہ ہے ان کو کیسے پتہ چلا کہ ہم نبی ہیں؟ ان کو کیسے حضرت آدم علیہ السلام نے بولا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو؟ اور اس کانسیپٹ کیسے دیا؟ اس ٹائم تو نہ اسکول تھے نہ مدرسے وغیرہ. بالکل. اور کسی کا کوشچن بس؟ ہاں سن دو. پڑھا اس کے بارے میں آج؟ حضرت شیشہ علیہ السلام. حضرت شیشہ علیہ السلام کی سب سے پہلے ہم ٹھیک ہے نمبر 1 برن، نمبر 2 ریڈ لائٹ، نمبر 3 ڈیتھ، نمبر 4 لیگیسی. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت شیشہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مکہ میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر، دیکھو میں بتاتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام اس وقت 130 سال کے تھے جب یہ پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ان سے پہلا بیٹا کون سا پیدا ہوا تھا؟ قابیل. نمبر 2 حابیل. نمبر 3 شیشہ علیہ السلام. اب یہ جو قابیل ہے نا، اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا، مطلب دنیا سے ختم ہو گیا. اور قابیل جو ہے وہ بھاگ گیا، وہ نہیں پھر واپس آیا. پھر وہیں سے اسی کی نسل سے آگے جو ہے وہ بت پرستی وغیرہ شروع ہوئی نا. اسی کی وہ ڈر گیا نا. شیطان نے اس کو سمجھایا کہ تو یہاں سے بھاگ جا، کیونکہ شیطان کو پتا تھا اگر یہ آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو یہ شاید پھر سے راہ راست پر آ جائے گا. اس لیے کیا کیا اس کو؟ اس لیے وہاں سے بھگا دیا. اب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس صرف حضرت شیشہ علیہ السلام بچتے ہیں، باقی بیٹے تو بعد میں پیدا ہوئے نا. پھر یہاں سے جو ہے حضرت شیشہ علیہ السلام کی جو ہے لائف شروع ہوتی ہے. حضرت شیشہ علیہ السلام جو ہے وہ مکہ میں پیدا ہوئے. مکہ میں پیدا ہوئے. کہاں پہ؟ جبل ابی قیس ہے نا، وہ جو حرم ہے نا مکہ کا، وہ تو حرم کی سیدھا اپوزٹ سائڈ پہ وہ ہے جبل ابی قیس. جبل ابی قیس، جبل ابی قیس میں وہاں پر پیدا ہوئے. حضرت شیشہ علیہ السلام کو سیتھ یہ کہا جاتا ہے جوڈیزم میں، جوڈیزم اور کرسچینٹی میں کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ سیتھ. مطلب جو بائبل اور جوڈیزم کی بکس ہے نا، اس میں حضرت شیشہ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے سیتھ کے ذریعے سے، مطلب سیتھ ان کا نام ہے. تو اس طرح سے حضرت شیشہ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. اب حضرت شیشہ علیہ السلام کے پاس کیا ہے کہ مطلب ان نے جو کوشچن کیا کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ نبوت ان کو کیسے ملی وغیرہ وغیرہ. یہ تو برن تھا نا. اب ان کے پاس جو ہے وہ میڈ ایج شروع ہوتی ہے، مطلب بیچ والی لائف شروع ہوتی ہے. تو ابھی پتہ چلے گا نا اس کو کیسے نبی. ایک تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے باپ تھے، پہلا انسان بھی تھا اور نبی بھی تھے. تو ایک تو ان کی تربیت ویسی ہو گئی تھی، وہ بڑے نیک، مطلب نیک بچہ تھا، نیک اولاد جسے کہا جائے وہ تھی. لیکن ان کا کوشچن ہے اس کو کیسے پتہ چلا. تو یہ سب سے بڑی بات ہے، ان کے اوپر 50 صحیفے نازل ہوئے. ٹھیک ہے. صحیفے کس کو کہتے پتہ ہے؟ ہاں صحیفے کسے کہتے ہیں؟ ہاں کس کو کہتے ہیں صحیفے؟ صحیفے مطلب جو جیسے بک اترتی ہے نا، قرآن اترا، ایسے ہی صحیفے اترتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے نا شیشہ علیہ السلام کی طرف. تو اس پر 50 صحیفے اترے ہیں. ٹوٹل 100 صحیفے اترے ہیں، اس میں سے 50 شیشہ علیہ السلام پر اترے ہیں، مطلب لوگوں کی رہنمائی کے لیے. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب میں تھوڑا میپ بناتا ہوں، پھر سے وہی میپ چلے گا، کیونکہ ہم علیحدہ میپ تو نہیں بنا سکتے نا. اس طرح ایشیا کا میپ بناتے ہیں، پھر اسی میں ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں.
एशिया के मैप में मतलब सर अरब भी कवर होगा, हिंदुस्तान भी कवर होगा, सारी चीजें, इसलिए सीधा एशिया का मैप भी बनाना चाहिए। अब ये साउथ एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, ठीक है, और ये साउथ ईस्ट एशिया नीचे। तो हजरत ये जो शीश अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? यहाँ पे मक्का में, ठीक है। शीश अलैहिस्सलाम मक्का में पैदा हुए और इनकी मिड लाइफ जो है यहीं पे गुजरी। आखिरी टाइम पे वो मिस्र चले गए थे। लेकिन इनके बारे में आता है सबसे पहली बात कि उन्होंने क्या किया। हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने सबसे पहले आयरन का यूज सिखाया। लोहा निकला ना तो उसका यूज सिखाया, मतलब बहुत सारी तरीकों से। जैसे मतलब उस टाइम पे तो कुछ होता नहीं था ना, जैसे दरख्तों को कैसे काटे या वगैरह, ये सारी चीजें उन्होंने आयरन का यूज सिखाया लोगों को, लोहे का यूज सिखाया। दूसरी बात, उन्होंने राइटिंग का सिखाया लोगों को, भाई लिखते कैसे, लिखावट यहीं से शुरू हुई थी, रीडिंग एंड फिर राइटिंग भी, ये रीडिंग एंड राइटिंग भी सिखाई। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने ये काम शुरू किया था उस टाइम पे, ठीक है ना। लोगों को सिखाया कि लिखते कैसे, हमने इजाद किया ना लिखना, मतलब लिखते कैसे, लैंग्वेज को, हाँ लैंग्वेज। उस वक्त जो उनकी लैंग्वेज होती थी ना, जैसे आज भी हम देखें अफ्रीका में उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होता, बल्कि वो उससे आवाज से निकलते हैं, वो उसी से मतलब वो करते हैं। उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज होगी, उसका अरब बहुत कदीम लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज हो तो ये हमें पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने लिखना और पढ़ना सिखाया। कैसे सिखाया वो एक अलग बात है। और नंबर तीसरी बात कि उन्होंने सिखाया SCIEN, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप कहोगे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब साइंस, मतलब उस टाइम पे उनने बहुत सारी चीजें, साइंस में तो एक ही चीज नहीं आता ना, सोशल साइंस भी आती है, ये जो नेचुरल साइंस भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है, साइंटिफिक बहुत सारी चीजें सिखाई। मतलब कैसे साइंस इजादात को भी कहते हैं ना, कैसे मतलब जैसे कुछ कुदाली वगैरह बनानी और लोहे का यूज सिखाया ना, तो इस हिसाब से हम कहेंगे साइंस और टेक भी उन्होंने मतलब लोगों को सिखाया। तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम की लाइफ इस तरह से शुरू होती। तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम जो कहा जाता है ना, हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बारे में, बड़े इंटेलिजेंट बंदे थे, है ना। आदम अलैहिस्सलाम की बात है, इंटेलिजेंट भी थे और बड़े नेक बंदे भी थे। तो इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी इनको खुशखबरी दी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इनको चुना अपनी नबूवत के लिए। तो ये हजरत शीश अलैहिस्सलाम की लाइफ है, ठीक है। अब जो है इनकी जो है वो मिड लाइफ में जो इनकी वाइफ है ना, उसका नाम है हजरत मुकला, हजरत मुकला अलैहिस्सलाम, ठीक है। अब मतलब कहाँ पे आपको पता चला क्या क्या हुआ। हजरत शीश अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में सेथ कहा जाता है। और इन पर कितनी किताबें, मतलब वो सहीफे उतरे अल्लाह की तरफ से, 50 सहीफे उतरे। और ये मतलब किस नंबर का बेटा था आदम अलैहिस्सलाम का, तीसरे नंबर। इनकी बीवी का नाम क्या था, हजरत मुकला अलैहिस्सलाम, ठीक है। और ये सबसे पहले मक्का में यहाँ पे जने थे, जबले अबी केस, ठीक है, यहाँ पे लिखा जबले अबी केस के। और उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 थी, है ना। ये होगी इनकी मिड लाइफ। और बर्न भी हो गया, हमने इस पर भी कहाँ पैदा हो गए वगैरह, और मिड लाइफ के बारे में हमने जिक्र किया इनका, ठीक है। अब है इनकी लेगेसी, ठीक है। ये डस्टर वस्टर है कहीं, कुछ है कपड़ा कुछ कपड़ा देखो तो। इनकी अब डेथ के बारे में हम बात करते हैं। ये भी हो गया, ठीक है, इनकी मिड लाइफ भी होगी। अब इनकी डेथ के बारे में बात करते हैं। इनकी डेथ के बारे में आता है कि जब इनकी डेथ हुई तो उस वक्त इनकी एज 912 साल थी, ठीक है, 912 साल एज थी। और ये कहाँ पे हुई इनकी डेथ, नंबर 1 GAZA गजा पैलेस्टाइन, नंबर 2 इराक मोसल शहर में, नंबर 3 ये कहा जाता है अयोध्या इंडिया, ठीक है। और नंबर 4 कहा जाता है मक्का। नंबर 5 EGYP इजिप्ट मिस्र, ठीक है। और नंबर 6 ये कहा जाता है, ये जो पैलेस्टाइन का इलाका है
پیلسٹائن, وہاں پہ ایک گاؤں میں ان کو جو وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, ہاں رملہ, ارے رملہ ایک مطلب سٹی ہے, اس کے کسی گاؤں میں پیدا ہوئے. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ مطلب وہ نشان ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کی قبر ہے. یہ ان 6 جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت جو ہے شیش علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن اس میں اوتھینٹک سب سے پہلے غازہ کہاں پہ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ غازہ, ٹھیک ہے. عراق بھی یہی ہے, ٹھیک ہے, عراق, ٹھیک ہے. اور یہ کون سا ہے, ایودھیا انڈیا, یہ تو یہاں پہ ایودھیا انڈیا. اور مکہ یہ تو یہاں پہ ہے, ٹھیک ہے, مکہ. اور ایجپٹ یہ مصر یہاں پہ ہے, اس کی سائڈ ایجپٹ. اور پیلسٹائن یہ تو یہی ہے. اب ہمیں جو مجھے لگتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کی جو ڈیتھ ہوئی نا وہ ان علاقوں میں ہوئی, کہ 4 روایتیں اس کے بارے میں ملتی یہیں, اور اس میں مزارات بھی ملتے ہیں, بہت ساری چیزیں, کیونکہ اس ٹائم پہ کوئی مطلب ہسٹری لکھنے والا نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. لکھائی پڑھائی شروع ہوئی تھی لیکن اس لیول پہ مت ہو گئی تھی, مطلب ایسے لکھنا پڑھنا وہ تو نہ ہونے کے برابر تھا. تو اس ٹائم پہ کہیں لکھا نہیں گیا کہاں, لیکن ہر جگہ ان کے مزارات ملتے ہیں کہ یہاں وہ دفن ہے, یہاں وہ دفن ہے. لیکن اصل میں اگر ہم سوچیں تو یہاں 4 جگہوں کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ یہاں پر وہ دفن ہو سکتے ہیں ان جگہوں پہ. یہ حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, اور اس کی ایج اس وقت کتنی تھی, 912 سال تھی. تو ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. مطلب پھر ہم دیکھیں کہ مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا, جیسے روایت میں آتا ہے ہسٹوریکل میں ادھر ادھر فرق ہو جاتا ہے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے ہم پر کہ مطلب وہ اس کی ڈیتھ کا پتہ نہیں. اصل میں ان کی پیغامات کو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا پیغام دیا. ڈیتھ کسی کی کہیں بھی ہو سکتی ہے اور پتہ بھی نہیں اکثر چلتا, کیونکہ اس ٹائم اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان آیا اور بہت ساری چیزیں آئیں, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مطلب زیادہ تر پتہ نہیں چلتا پھر ہماری ہسٹوری کا. تو پھر اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, یہاں پہ ان کا مزار ہو سکتا ہے. تو یہ ان کی ڈیتھ ہے. لیکن انہوں نے لیگیسی بھی آگے چھوڑی نا, مطلب جو ان کے بچے ہیں ان سے پھر کتنی نسلیں آگے چلی وغیرہ وغیرہ, اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے. تو یہ چلا ہے تو نے ٹھیک ہے, اس کو میں ڈال کے ٹھیک ہے. اب کیا رہ گیا, یہ بھی ہو گیا, ٹھیک ہے. اب ہے لیگیسی, مطلب ان کے سب سے پہلا بیٹا تھا ان کا آنوش, ٹھیک ہے. نمبر 2 تھا جو کنان, یہ دوسرا بیٹا تھا. اور نمبر 3 تھا محلل, محلل. اس کو میں نے ہائی لائٹ بڑے لفظوں میں اس لیے لکھا کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. حضرت آنوش یہ جو ہے نا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے آگے پیدا ہوئے. حضرت نوح, ٹھیک ہے نا, بہت بڑے نبی تھے اور رسول بھی تھے. حضرت نوح علیہ السلام یہاں سے اس کے نسل سے آگے پیدا ہوئے. کنان کے بارے میں کہا جاتا ہے اس سے عام لوگ پیدا ہوئے. حضرت محلل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مطلب اس کو چنا تھا حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے جانشین چنتے ہیں نا, پہلے چنتے تھے کہ میری جو یہ آگے چلائے گا لیگیسی کون چلائے گا آگے, مطلب وراثت میں کون ہیڈ ہوگا. پھر تو یہ محلل تھا, ہے نا. اس نے بہت ساری, اس نے 40 سال رول کیا. کنگشپ اس کی 40 سال تھی, مطلب بادشاہ جو رکی نا اس کی وہ 40 سال تھی. اور اس نے کیا کیا, سب سے پہلی بات فارسٹ کو ختم کر کے وہاں پر سٹیاں آباد کی, ہے نا. اور نمبر 2 بات اس نے بابل شہر قائم کیا, جسے آج کے جو بیبلون کہتے ہیں نا, بیبلون, سٹی آف بیبلون, وہ اس نے قائم کی تھی. بیبلون عراق کا شہر ہے, یہاں پہ عراق ہے نا, عراق کا شہر بیبلون, ٹھیک ہے. بیبلون اس نے قائم کی. اور نمبر 3 سوس شہر بھی اس نے قائم کیا, وہ یہاں پہ ایران میں ہے, ٹھیک ہے. سوس وہ بھی اس نے قائم کیا تھا. یہ 3 کام اس نے کیے. اور اس کی نسل سے آگے حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے. اس کی نسل سے پھر حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اس کے بارے میں پتہ چلا کیا, مطلب سب سمجھ آ گیا. مطلب یہ جو ڈیتھ ان کی کہاں پر ہوئی تھی, وہ جو غزہ وغیرہ ساری چیزیں 5-6 روایتیں ملتی ہیں نا, اس ٹائم پہ ہوئی تھی ان کی ڈیتھ. اور ان کی آگے ان کا بیٹا کون تھا, سب سے پہلے حضرت آنوش. اس کی نسل سے کون پیدا ہوا, حضرت نوح علیہ السلام. اور نمبر 2 کینان. اور نمبر 3 محلل. اس نے کتنے سال حکومت کی, 40 سال اس نے حکومت کی. اور اس نے کیا کیا, فارسٹ کو ختم کیا, مطلب وہاں پر شہر بسایا نا. کون سے شہر بسایا تھا, بابل اور سوس. بابل کہاں پڑتا ہے, عراق میں. اور سوس ایران میں, ٹھیک ہے. یہ اس نے کام کیا.
یہ تھی حضرت شیش علیہ السلام کی زندگی ہے نا. اس کے بارے میں زیادہ ہمیں ثبوت بھی نہیں ملتا نا, یہ ہسٹوریکل ایویڈنس میں بہت کم ملتا ہے شیش علیہ السلام کے بارے میں. لیکن جیسے ہم آگے آگے چلے گئے, جتنے نبی ہوں گے تو اس کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات ملے گی. جیسے یوسف علیہ السلام ہے, پورا قصہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام ہے, موسیٰ علیہ السلام کا 28 پاروں میں ذکر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے. تو اتنے مطلب اس ٹائم پہ ہسٹوریکل ایویڈنس ہمیں زیادہ, تب تک وہ پڑھائی لکھائی شروع ہوئی تھی نا. نوح علیہ السلام کے بارے بعد ہمیں سب نبیوں کے بارے میں اچھا ہسٹوریکل ایویڈنس بھی ملے گا, اور اس کے بعد وہ مطلب ریکارڈز بھی بڑے بڑے ملیں گے. تو یہ حضرت شیش علیہ السلام کی زندگی تھی, تو اس پر ہم نے آج بات کی. تو انشاءاللہ اگلا جو ٹاپک ہوگا وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی پر ہوگا. تو انہوں نے بھی بہت سارے کام کیے, تو اس پر بھی ہم دیکھیں گے.